آج ہم سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے۔ امیر حمزہ یہ حضور کے چچا ہیں اور یہ حضور سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں، اور یہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی جنہیں کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ اس کا دودھ پیا اور میرے نبی نے بھی ان کا دودھ پیا تھا، تو اس ناطے سے یہ آپس میں دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی جو محبتیں تھیں، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے چچاؤں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے چچا حمزہ سے ہے۔ محبت کی کہانی یہ ہے کہ ایک شخص کے ہاں بیٹا ہوا اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو میری آرزو ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نام رکھیں، آپ میرے بیٹے کا نام رکھیں۔ تو حضور فرماتے میرا پسندیدہ میرا محبوب ترین نام تو حمزہ ہے، تو فرمایا اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ دو۔ یہ چچا سے محبت تھی۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، دبلے پتلے تھے، خوبصورت رنگت کے مالک تھے اور بڑے بہادر تھے۔ طبیعت میں وہ شکار کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا، اور جب شکار کر کے واپس آتے تھے تو اترا اترا کے چلتے تھے۔ آپ کے ایمان کا واقعہ سنیے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو 2 لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی۔ اگر اس سے پتہ ہوتا نا کہ ابو جاہل نے ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو یہ چال نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے صحن حرم کی طرف تشریف لا رہے تھے، راستے میں عبداللہ ابن جدعان کا گھر آیا تو وہاں ابو جاہل کا سامنا ہوا تو اس نے بدتمیزی شروع کی اور نوکیلا پتھر اٹھا کے حضور کو وہ پتھر مارا تو حضور زخمی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور زخمی ہوئے تو آپ صحن حرم میں آئے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے اور پھر اللہ کے حضور سجدہ کیا، اللہ تیری مرضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں، میں راضی بر رضا ہوں مالک۔ اور وہ لونڈیوں نے جب آپس میں بات کی نا کہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ ابو جاہل نے کیا سلوک کیا تو یہ چال نہ ہوتی، یہ ٹور نہ ہوتی، تو آپ رک کے اور تعجب خیز لہجے میں پوچھتے کیا ہوا؟ کہا ابو جاہل نے تیرے بھتیجے کو مارا ہے۔ اب تیور بدل گئے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اور آپ تشریف لے کے جہاں وہ بیٹھا تھا اس کے سر پہ کمان دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے ساتھ جو اوباش تھے، اس کے جو ساتھی تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہاں اگر جھگڑا ہوا تو نقصان زیادہ ہوگا، تو وہ چلاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ رہنے دے، میری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو حضور سجدے میں سر رکھا ہوا ایک لمبا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو آپ عرض کرتے بھتیجے میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ ادا کیا، بلکہ حضور فرماتے چچا میں خوش نہیں ہوا۔ آپ عرض کرتے ہیں میں مکے کے سورمے سے ٹکر لے کے آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں خوش نہیں ہوا؟ کہا مجھے چچا کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ تو عرض کی بھتیجی آپ خوش کس طرح ہو گئے؟ تو فرمایا چچا جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس اللہ کو تو بھی مان جا۔ تو کہا پھر دیر نہ کرو، ہاتھ آگے بڑھاؤ، مجھے بھی اپنا غلام بنا لو۔ اور یہ ہے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے حضور کی بے پناہ محبت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے عرض کیا کہ حضور کا فرمان کہ مجھے اپنے چچاؤں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ اور جب غزوہ بدر ہوا، اسلام کا پہلا معرکہ، جہاں 1000 کا لشکر اور ایک طرف مٹھی بھر لوگ تھے، 313 تھے، ان کے پاس ٹوٹی تلواریں تھیں اور کچھ گھوڑے تھے اور ہاتھ میں کھجور کے ڈنڈے تھے، اور یہ مختصر سا قافلہ چلا۔ تو جب دو بدو جنگ کا آغاز ہوا تو انصاری جوان آگے بڑھے، تو انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے اپنا بتایا تو کہا تم ہمارے جوڑ کے نہیں، ہمارے جوڑ کے بھیجو۔ تو پھر حضور فرماتے اٹھو حمزہ، اٹھو علی، اٹھو ابو عبیدہ۔ حضور نے 3 نام لیے اور یہ 3 شخصیات آگے ہوئیں۔
آگے بڑھی اور پھر امیر حمزہ کی تلوار اٹھی اور ایک ہی بار میں دشمن کا سر کاٹ کے تن سے جدا کر دیا۔